جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ الہی ولایت کیا ہے، ولی خدا کون ہوتا ہے اور اس کی ولایت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پھر یہی سوال امیر المومنین امام علی علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ولایت کیا ہے اور آج ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ کی ولایت کا مطلب صرف ان سے محبت کرنا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دل میں اہل بیت کے لیے محبت ہے تو بس یہی ولایت ہے، لیکن یہ سوچ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر صرف محبت ہی ولایت ہوتی تو پورے عالم اسلام میں شاید ہی کوئی ایسا فرقہ ہوتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ تقریباً ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں خاندان رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ولایت کے حامل ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے، یا ہمیں تاریخ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ وہ اہل بیت کا دشمن تھا؟ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے ابتدائی اسلام میں اہل بیت کے خلاف جنگ کی، ان میں سے بہت سے لوگ دل سے ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خاندان کس مرتبے پر فائز ہے، وہ ان کے علم اور مقام سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیاوی مفادات، اقتدار اور طاقت کی خاطر ان کے خلاف کھڑے ہونے کا انتخاب کیا۔ امام جعفر صادق کی شہادت کا واقعہ اس حقیقت کو بہت واضح کرتا ہے۔ جب عباسی خلیفہ منصور کو امام کی رحلت کی خبر دی گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ یہ رونا کوئی دکھاوا نہیں تھا، نہ ہی کسی سیاسی مجبوری کا نتیجہ تھا۔ واقعاً اس کا دل دکھا تھا۔ وہ امام جعفر کے علم، شخصیت اور مقام کو جانتا تھا اور ان کی وفات کا اسے حقیقی افسوس تھا۔ لیکن ایک تلخ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو کس کے حکم سے زہر دیا گیا؟ جواب سب جانتے ہیں، یہ حکم خود منصور نے دیا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ کام ہو گیا تو اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا منصور بھی ولایت رکھتا تھا؟ اگر محبت، آنسو اور افسوس ولایت ہوتے تو منصور کو بھی ولی ماننا پڑتا۔ لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے دل میں ولایت تھی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ مامون عباسی کو شیعہ کہتے ہیں۔ اگر شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہو کہ انسان یہ مانتا ہو کہ امام رضا حق پر ہیں یا یہ جانتا ہو کہ اہل بیت کا مقام بلند ہے، تو پھر مامون، ہارون، منصور بلکہ معاویہ اور یزید تک سب اس تعریف میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ سب لوگ اہل بیت کے مقام سے ناواقف نہیں تھے۔ وہ لوگ جو میدان جنگ میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہوئے، کیا وہ حضرت علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں سے اکثر دل میں محبت رکھتے تھے، لیکن کیا اس محبت نے انہیں شیعہ بنا دیا؟ کیا وہ ولایت کے حامل ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ ولایت محض جذبات کا نام نہیں بلکہ ایک موقف، ایک صف اور ایک علمی وابستگی کا نام ہے۔ ولایت ان باتوں سے کہیں بلند ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ طے کرے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، کس کی اطاعت کرتا ہے اور کس کے راستے کو اپنا راستہ مانتا ہے۔ جب ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ کی ولایت کو صحیح معنوں میں سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں خود کی طرف پلٹ کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی ہم ولایت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارے اندر ولایت کا وہ معیار موجود نہیں تو پھر ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حقیقی ولایت عطا کرے، اور ساتھ ہی ہمیں اس کے حصول کے لیے عملی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمارے دل میں محبت ہے۔ محبت ایک آغاز ہو سکتی ہے لیکن منزل نہیں۔ قرآن مجید نے ولایت کے مفہوم کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات میں ولایت کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ اس آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورت گویا ولایت ہی کے موضوع پر گفتگو کر رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ یہاں مسئلہ صرف دوستی یا محبت کا نہیں۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس دل میں محبت نہ رکھو، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ دشمن کے ساتھ صف بندی نہ کرو، اپنا جان و مال، اپنی فکر، اپنی وفاداری دشمن کے حوالے نہ کرو، انہیں اپنے برابر کھڑا نہ کرو اور خود کو اور انہیں ایک ہی صف میں نہ سمجھو۔ آگے فرمایا تلقون الیہم بالمودۃ، یعنی تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ حق کا انکار کر چکے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ولایت اور برات کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ولایت کا مطلب صرف کسی سے محبت کرنا نہیں بلکہ دشمنوں سے واضح لا تعلقی ہے۔ قرآن آگے بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اور تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں صرف اس جرم میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ولایت کا اصل معیار ہے۔
تاریخ میں امام سجاد، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زندگیاں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں۔ انہوں نے ظلم، جبر اور استبداد کے سامنے خاموش سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی ولایت محض زبانی نہیں تھی بلکہ استقامت، تقوی اور صبر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام کا دور ایسا تھا جہاں کھل کر بولنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خاموشی میں شیعوں کی تربیت کی، ان کی تنظیم کی اور شیعت کی عملی بنیاد کو مضبوط کیا۔ یہ بھی ولایت ہی کی ایک شکل تھی جو تلوار کے بغیر مگر عزم کے ساتھ انجام پائی۔ یوں شیعہ کی بقا کسی وقتی جذبات یا نعروں کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ ولایت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ ولایت صرف محبت نہیں بلکہ دشمنوں سے برات، حق کے ساتھ وابستگی اور ہر حال میں استقامت کا نام ہے۔ یہی وہ ولایت ہے جو انسان کو صرف عقیدت مند نہیں بلکہ ذمہ دار بناتی ہے۔ اور یہی ولایت شیعہ کی جد و جہد اور بقا کا اصل راز ہے۔